بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد وباعتبار اختلاف احوال الرواة قلنا شرط العمل بخبر الواحد۔ آگے خبر واحد سے یہاں سے جو ہے خبر واحد پر عمل کرنے کی شرائط کا بیان ہے۔ پہلی شرط یہ اللہ یکون مخالفا للکتاب و سنت مشہورہ، خبر واحد جو ہے وہ کتاب اللہ اور سنت مشہورہ کی مخالف نہ ہو۔ بالکل خبر واحد نہ کتاب اللہ کی مخالف ہو، نہ خبر متواتر کی، نہ خبر مشہور کی۔ دوسرا یہ واللہ یکون مخالف للظاہر، ظاہر کے بھی مخالفت نہ ہو، مخالف نہ ہو، ظاہر کے بھی مخالف نہ ہو۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب ظاہر کی مخالفت نہ ہو، اس میں کتاب اللہ کی مخالف نہ ہو اس وجہ سے کہ کتاب اللہ جو ہے یقینی ہے، سنت مشہورہ جو ہے وہ اس کی مخالفت نہ ہو کیونکہ وہ اقوی ہے اس سے۔ ٹھیک ہو گیا۔ باقی ظاہر کی مخالف نہ ہو، اس کے لیے یہ بتایا گیا ہے کہ اصول و شرائط سے یعنی اس چیز کو واضح کیا گیا ہے کہ خبر واحد کے اندر جو مند گڑت قسم کی روایتیں بعضوں نے داخل کی تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی محدثین کو، انہوں نے ایسے اصول اور شرائط وضع کی ہے کہ ان موضوعات کو جدا کر دیا، بلکہ موضوعات کے والے سے الگ سے کتابیں لکھ دیں۔ لیکن یہاں پر بتا رہے ہیں کہ چونکہ خبر واحد تو بہت ساری آئی ہیں اور ان میں کذب کا احتمال کسی درجے میں ہو سکتا تھا، لیکن شرائط جو ہم نے پیچھے پڑھی ہیں خبر واحد کی، ان 5 شرائط کے ذریعے سے ہم نے احتمال کذب کو ختم کر دیا۔ قال فرماتے ہیں، کہتے ہیں قال علیہ السلام، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تکثر لکم الاحادیث بعدی کہ فإذا روی لکم عنی حدیث فعرضوه علی کتاب اللہ فما وافق فاقبلوه وما خالف فردوه، کہ میرے بعد بہت ساری روایتیں تمہیں میری طرف سے پہنچیں گی میرے حوالے سے، ان کو کتاب اللہ پر پیش کرنا، اگر اس کے موافق ہو جائیں تو قبول کر لینا، مخالفت میں آ جائیں تو پھر ان کو رد کر دینا۔ یہ خود انہوں نے بتایا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ہر خبر واحد نہیں قبول کی جائے گی، بلکہ اس کے اندر شرطوں کا لحاظ رکھا جائے گا۔ ایک تو صاحب کا 5 شرطوں کا لحاظ جو پیچھے ہم نے پڑھی ہیں، دوسرا یہ بھی دیکھا جائے گا کہ یہ کتاب اللہ اور سنت مشہورہ اور ظاہر کے مخالف نہ ہوں۔ وتحقیق ذالک، اور اس کی تحقیق کیا ہے، یہ روات کے اختلاف احوال کے باعث بعض روایات کا مقبول ہونا اور مردود ہونا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قول سے ثابت ہے۔ اس بات کو یہاں سے بیان کیا جا رہا ہے۔ فرماتے ہیں فیما وتحقیق ذالک فیما روی عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ قال، انہوں نے فرمایا کانت الروات علی 3 اقسام، روات کی کتنی قسمیں بن جاتی ہیں؟ 3 قسمیں کون سی ہیں جی؟ مؤمن، مخلص، بعض وہ ہیں جو مومن ہوں گے اور مخلص بھی ہوں گے، صاحبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وعرف معنی کلامی، آپ علیہ السلام کے خصوصی صحبت یافتہ ہوں گے اور آپ کے معنی کلام کو اچھی طرح سمجھتے ہوں گے، ان کی روایت حجت ہے، ان کی روایت حجت ہے۔ وَأَعْرَابِيٌّ، اور بعض نمبر 2 وہ عرابی دیہاتی ہوں گے، جاء من قبیلۃ، جو اپنے قبیلے سے نکل کر آئے ہوں گے، بدوی دیہاتی، فسمع بعض ما سمع، جو انہوں نے سنا بس سو سنا جو سنا، ولم يعرف حقیقت کلام رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام کے کلام کو اچھی طرح وہ حقیقت کو نہ سمجھ پائے، یہ عدم فقہ او السماع بعضہ، کیونکہ فقاہت اتنی زیادہ نہیں تھی ان میں۔ فرجع الی قبیلتہ، اپنے قبیلہ کی طرف لوٹ گئے، اور فروا بغیر لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام کے جو الفاظ تھے ان سے ہٹ کر اپنے الفاظ میں ان کو آپ کی حدیثوں کو مضامین کو بیان کیا۔ فتغیر المعنی، بس اس سے تو وہ معنی میں تبدیلی آئی، پھر تبدیلی آئی اس نیج کو، اس انداز سے وہ آپ کے کلام کو صحیح سمجھ بھی نہیں سکے تھے۔ فلا یکون حجتاً، یہ جو دوسری ہے روایت کی قسم، یہ بھی قابل حجت نہیں ہے، جس طرح کہ اچھا یہ بھی قابل حجت نہیں ہے۔ پہلی والی قابل حجت تھی مومن مخلص کی، لیکن ان کی روایت قابل حجت نہیں ہے۔ وَهُوَ يَظُنُّ أَنَّ الْمَعْنَى لَا يَتَفَاوَتُ، اور وہ گمان کرتا تھا کہ معنی بدلا نہیں ہے، حالانکہ معنی بدل گیا تھا، کیونکہ اس نے الفاظ تعبیرات ہی جدا کر دی تھی، کیونکہ آپ علیہ السلام کے کلام کی حقیقت کو خود بھی سمجھ نہیں پایا تھا۔ تیسری قسم کی وہ روایت ہے، وہ منافق کی روایت ہے، لم یعرف نفاقہ، جس کا نفاق معلوم نہیں ہوتا، واضح نہیں ہوتا، مسلمانوں میں رہ رہا ہے، لِإِخْفَاءِ کُفْرِهِ، کیونکہ اس اپنے کفر کو چھپایا ہوا ہے۔ اس کی روایت مردود ہے، سیدھی سی بات ہے۔ ما لم یسمع، جب تک کہ وہ اچھا روایت کرتا ہے ما وہ چیز لم یسمع جو اس نے سنی نہیں ہے، وفترا گھٹتا ہے اپنی طرف سے، فسمع ما منہ اناس، اس سے بہت سارے لوگ دوسرے سن چکے،
فظنہ مؤمنا، اس کو وہ مومن شمار کرتے ہیں بظاہر اس کی ظاہری حال کو دیکھتے ہوئے لوگ، مخلصاً، مومن مخلص، لیکن فروّوا ذالک، پس لوگوں نے اس کو روایت کی ہے، اس کو اشتہر بین الناس، لوگوں میں روایت ان کی منافق کی مشہور ہو گئی، لیکن اصل میں اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، تو ظاہر بات ہے یہ روایت مردود ہوگی۔ تو تین قسمیں ہو گئی جی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بقول۔ پہلی روایت حجت ہے، پہلوں کی روایت تو صحیح معنوں میں صحابہ علیہ السلام کے صحبت یافتہ، دوسرے وہ جو سرسری وقت کے لیے باہر سے دیہاتی آتے تھے ان کی روایت قابل حجت نہیں ہے، اور تیسرے جو منافقین ہیں ان کی روایت سرے سے مردود ہے۔ تو یہ تین قسمیں ہو گئی ہیں۔ اب ہم پہنچے فلہذا المعنی وجبہ، یہاں تک پہنچے ہیں جی۔